दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी ने कतरी क्वालिटी मार्क लॉन्च किया है। मुल्क में कोविड-19 से रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद तकरीबन 1,14,000 हो गई है और कामयाबी के साथ इस वबा का मुकाबला जारी है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज से मशरिक़ वस्ता के मुल्कों का दौरा शुरू कर रहे हैं, जबकि आलमी जौहरी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल आज तेहरान पहुंच रहे हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल थानी ने मकामी, इलाक़ाई और आलमी मंडियों में नेशनल प्रोडक्ट्स की कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने और तरक्याती मंसूबों को और मजबूत करने के लिए कतरी क्वालिटी मार्क को लॉन्च किया है। वज़ीर आज़म ने कतर स्टील कंपनी की इज़्ज़त अफजाई की, जिसने कतरी क्वालिटी मार्क के हुसूल के लिए रखे गए तमाम मेयारों को पूरा करने वाली पहली कंपनी होने का एजाज़ हासिल किया। इस मौके पर वज़ीर तिजारत व सनअत जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने कहा कि इस मार्क की लॉन्चिंग क्वालिटी के मफहूम को बुलंद करने में एक अहम कदम है और इससे कौमी सनअत को मदद मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की पैदावार और एक्सपोर्ट करने की अहलियत में बेहतरी आएगी और लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल सतह पर उनकी मसनूआत को इस्टेब्लिश किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कुवैत का दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने वज़ीर ख़ारजा शेख नासिर अल मोहम्मद अल अहमद अल सुबाह के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और मुश्तरका दिलचस्पी के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। सूडान की अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान के साथ दारुल हुकूमत अल खुर्तूम में इंसदाद दहशतगर्दी और तनाज़ात में सालसी के लिए वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक बिन माजिद अल गहतानी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और सूडान में जारी अमन के अमल को सहारा देने में कतर के किरदार और जूबा में मुसल्लह जमातों के साथ होने वाले अमन मुज़ाकरात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल डॉक्टर अल गहतानी ने सूडान के वज़ीर आज़म जनाब अब्दुल्ला हमदूक और जूबा में अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के अव्वल नायब सदर जनरल मोहम्मद हमदान दकुल्लू से मुलाकात की। जनरल दकुल्लू ने दौरान मुलाकात सूडान और बिलखुसूस डारफुर रियासत में क़याम अमन के लिए कतर की कोशिशों और किरदार को सराहा। वज़ारत ख़ारजा ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के ख़िलाफ़ कतर के मुस्तक़िल मौक़िफ़ को दोहराते हुए अफ़गानिस्तान के वस्ती सूबे गज़नी में किए गए धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस धमाके में मुतअद्दिद अफ़राद हलाक और ज़ख्मी हो गए थे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कतर की जानिब से महलूकीन के अहल खाना, अफ़गान हुकूमत और अफ़गान अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल कतर में कोविड-19 के 243 नए केस रजिस्टर किए गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 277 अफराद सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले कुल अफराद की तादाद 1,13,808 हो गई है। ये आदाद शुमार बताते हैं कि इस वबा से निमटने के लिए बनाई गई कतर की पॉलिसी कामयाब रही और वायरस के फैलाव को कंट्रोल कर लिया गया। इस पॉलिसी की कामयाबी के नतीजे में मुल्क में लगाई गई पाबंदियों को उठाने के चौथे मरहले की राह हमवार होती नजर आ रही है। दूसरी जानिब वजारत सेहत
وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم اور PHCC کے تعاون سے اسکولوں کو محفوظ طریقے سے دوبارہ شروع کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے متعلق ورکشاپس کا اہتمام کر رہی ہے۔ یہ ورکشاپ آج پیر سے شروع ہو کر ایک ہفتے تک جاری رہیں گی، جن کا مقصد کووڈ کے خطرات سے آگاہ کرنا اور ان خطرات کو کم سے کم کرتے ہوئے طلباء کے لیے محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے۔ عالمی سطح پر کورونا کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد 2,30,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 8 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ البتہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ کووڈ-19 سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں وائرس کی دوسری لہر کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر پر سختی اور پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اسی ضمن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں کی جانے والی اسٹڈیز سے ثابت ہوا ہے کہ کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے افراد کے پلازما کے ذریعے مریضوں کے علاج کے نتیجے میں اموات کی شرح یا ڈیتھ ریشو میں 35% کمی آئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ پلازما کے ذریعے علاج کے طریقہ کار کے کلینکل تجربات کے لیے $48 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ یہ کانفرنس اس طریقہ علاج کی اجازت کا اعلان کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔ اردو میں یہ خبریں آپ FM 107 اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ کویت کے نائب امیر اور ولی عہد شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے کویت کے اندر انارکی اور فساد پھیلانے اور وطن کے اداروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوششوں سے خبردار کیا ہے۔ شیخ نواف الصباح نے قومی اتحاد کو پارا پارا کرنے اور فرقہ واریت کو ابھارنے کی کوششوں سے بھی خبردار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو آج مقبوضہ بیت المقدس پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی اہلکاروں کے ساتھ حال میں UAE اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے متعلق ہونے والے معاہدے اور اس میں دیگر عرب ملکوں کو شامل کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے دورے کے بعد خطے کے کئی اور ملکوں کا بھی دورہ کریں گے۔ دوسری جانب فلسطینیوں نے ایک بار پھر متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے متعلق معاہدے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ فلسطینی کاز کی پیٹھ میں یہ خنجر گھونپا گیا ہے۔ عراق کے شہر البصرہ میں سرگرم عناصر کے قتل کے پے در پے واقعات کے بعد وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے شہر کا دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے عہد کیا کہ وہ سیکیورٹی اداروں کے تئیں عوام کے اعتبار اور اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بہر صورت امن و امان کو قائم رکھا جائے گا۔ النہضہ پارٹی کے صدر اور تونس کے پارلیمانی اسپیکر جناب راشد الغنوشی نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے انتخابی نظام یعنی الیکشن سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ سسٹم اکثریت کو سامنے لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور تونس میں سیاسی صورتحال میں عدم استحکام کی وجہ بنتا ہے۔ ادھر سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ نامزد وزیر اعظم جناب ہشام المشیشی خراب حال معیشت کو بہتر بنانے اور اس میں حرارت پھونکنے کے لیے کئی وزارتوں کو ضم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ جناب المشیشی آزاد سیاستدانوں پر مشتمل اپنی کابینہ کا اعلان اگلے 2 دنوں میں کر دیں گے، جس میں 23 وزراء شامل ہوں گے۔ اور IAEA یا عالمی جوہری ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل جناب رافائل ماریانو-گریسی آج ایران کے دارالحکومت تہران پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ ایران کے ایٹمی پروگرام اور ایجنسی کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پابندی کا جائزہ لیں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب ایران نے کہا ہے کہ وہ تمام ایٹمی معاہدوں اور وعدوں کی مکمل پاسداری کر رہا ہے۔ دریں اثنا ایران کے ایٹمی ادارے کے ترجمان بہروز کمال وندی نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ایٹمی مقام نتنز میں لگنے والی آگ
تخریب کاری کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مناسب وقت پر تمام تفصیلات کا اعلان کر دے گی۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطری کوالٹی مارک لانچ کیا ہے۔ ملک میں کووڈ 19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد تقریباً 1,14,000 ہو گئی ہے اور کامیابی کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ جاری ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ آج سے مشرق وسطی کے ملکوں کا دورہ شروع کر رہے ہیں، جبکہ عالمی ایٹمی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل آج تہران پہنچ رہے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المؤمن نے۔